ہاتھوں کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، علم نجوم ناپسندیدہ ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت سے علوم سے احادیث میں منع کیا گیا. جیسے علم نجوم سے ہمارے ہاں کتاب محرمہ جو مقاصد کے اندر مقاصد محرمہ میں بحثیں ہیں، تنجیم یا نجوم کو وہاں پہ انہوں نے حرام قرار دیا. قیافہ شناسی، چہرہ پڑھنا، چہرہ پڑھنا یہ کیا گناہ کرتا ہوگا، کیا کیسا ہوگا، اس کو منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے اس پہ حدیث نہیں ہے، علم دست شناسی سے کہا جاتا ہے، پامسٹری، لیکن یہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا، ایسے بہت سے علوم ہیں، جیسے علم جفر ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے. جیسے رمل ہے، بہت سے کہتے ہیں اس کو حرام قرار دیا. یعنی یہ پوری بحثیں ہیں مختلف علوم سے. ان کو کہتے ہیں علوم غریبہ، یعنی جو ریئر سائنس ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں جانتا. کچھ یعنی چند افراد ہوتے ہیں جو ان کو خواص کے لیے خواص کے. تو یہ میں دیکھیں کہ شوق ہوتا ہے، تو میں نے مختلف علوم کیے بہت زیادہ شوق کی وجہ سے. تو لیکن ان بہت سے ان علوم کو ان کی ممانعت کی گئی، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ماضی دیکھنے کی، مستقبل دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی. تو جب انسان کو اللہ نے کیونکہ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جب ہوگا ہی نہیں یا یہ ہو جائے گا تو میں کیوں محنت کروں. اسی لیے کئی مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ نے ظہور کا وقت معین نہیں کیا، بتایا نہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ اگر میری زندگی میں ظہور ہوگا تو میں تیار رہوں، آمادہ رہوں. یعنی تیاری کر کے رکھیں، میں متقی بنوں، میں پرہیزگار بنوں، میں نیک بنوں. اسی طرح سے اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی نہیں انسان کو کہ انسان اپنے مستقبل کو دیکھے. یہ بھی ہم بھی جو کہتے ہیں بہت سی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہے حتمی طور پہ ایسا ہوگا، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. بعض کا گائیڈ لائن کے طور پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی مختلف علوم یہ جو ہم اپنے حساب کتاب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ حالات ایسے بن رہے سیاسی، تو یہ نجوم کی بیسس پہ نہیں ہے. بنیاد اس کی نجوم یا یہ ان علوم کے ذریعے نہیں. یہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سیاسی حالات کا مطالعہ اور دنیا کے حالات کو عالم و بے زمان نہیں لا یحجم علیہ الفتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہوگا اس کے اوپر فتنے حملہ آور نہیں ہوں گے. تو اپنے زمانے کو سمجھنا اور اس کے سمجھنے کے بعد اس کا ایک تجزیہ کرنا، ایک تجزیہ تحلیل ہے. لیکن ان علوم کے متعلق تو بہت زیادہ مختلف علوم کے متعلق مختلف حدیثیں ہیں، اور ان میں سے اکثر کو منع کیا گیا ہے کیونکہ انسان ان سے پریشان ہوتا ہے، اور انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دی جو ان کا تحمل رکھتا ہو یا مستقبل کو دیکھ سکے. کچھ دلچسپ سوالات ہیں. یقیناً بہت ساری شخصیات میں سے کچھ کو چننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ائمہ علیہ السلام میں ایک ایسی شخصیت جو آپ کو بارہا یاد آتی ہے، جن کا ذکر کرنے پہ بہرحال سب کے ساتھ مگر لطف الگ آتا ہے، وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، بے شک، اور ائمہ علیہ السلام یا اولیاء اوصیاء میں مولا امیر علیہ السلام. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ انسان اگر مجھ جیسا حقیر اور ایک نادان، ناسمجھ اور جاہل، مجھ جیسا ہی آدمی ان شخصیتوں میں محو ہے کہ میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. جتنا میں جانتا جاتا ہوں، جتنا مطالعہ کرتا چلا جاتا ہوں، اتنا انہماک اور اتنا گہرائی، اتنا زیادہ دلچسپی، اتنا زیادہ شوق اور ہیبت اور ان کا جلال اور انسان کو ان کی عظمت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد رسول اکرم اور حضرت علیہ السلام سے عظمت ہے. صحابہ کرام میں سے کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جس کے لیے ہم کہہ سکیں آپ کی فیوریٹ صحابی ہیں. ویسے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ ان کا علم، ان کی معرفت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان نے پا لیے ہیں. بعد حدیث میں کہ اگر زہرہ ستارے پہ بھی یا سریا ستارے پہ بھی، جو سب سے دور ستارہ ہے، اس پہ بھی ایمان ہوتا تو سلمان وہاں سے جا کے لے آتا. اللہ اکبر. تو حضرت سلمان فارسی کا اہل بیت سے قرب، حضرت ابوذر، یہ حضرت سلمان، یہ بہت مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، جنہوں نے رسول اکرم کو پہچاننے اور ان کو پانے کے لیے شیراز سے فلسطین اور فلسطین سے مدینے کا سفر کیا اور اتنے بڑھاپے میں بھی پا لیا. یہ بہت عجیب و غریب رتبہ. دور حاضر کے علماء میں سے، مرجع میں سے سب سے پسندیدہ آپ کے کون ہیں؟ ویسے تو میں آغا بہجت سے بہت زیادہ ان سے متاثر تھا، لیکن اطلس ثانی ہیں، اطلاع خامنائی ہیں، آغا وحید خراسانی. آغا وحید خراسانی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا علم، بیان، تقریر، ان کا درس، تدریس قوم مقدس میں چھائے ہوئے تھے. ان کا بیان، ایک کمانڈ جو تھا وہ عجیب و غریب تھا. ان کا بیان، ان کی تقاریر اور ان کا بیان یہ بہت متاثر کن تھا. بہت زیادہ علماء ہیں، میں کسی ایک کو کہنے کے بعد کسی اور کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتا. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایک ہستی کو اگر آپ بیان کر دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ
19-20 ہوں گے, کچھ 15-20 ہوں گے, لیکن سب میں تفاوت ہوتا ہے. ہستیاں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں.